सऊदी अरेबिया में काम करने का एक्सपीरियंस। क्या वजह थी कि जब मैं अमेरिका में काम करके सऊदी अरब गया तो मैं वहाँ ज़्यादा अरसे काम नहीं कर सका, एडजस्ट नहीं कर सका और मैं वापस आ गया महीने 2 महीने बाद। कि सऊदी अरेबिया वैसे वंडरफुल कंट्री है, उसमें टैक्सेस नहीं है और वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ममालिक से बहुत करीब है और हमारे बहुत लोग वहाँ काम करते हैं। ये सब वहाँ की अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट होता है कि इवन वो यूरोप और अमेरिका से भी वहाँ जाकर काम करना खुशी खुशी पसंद करते हैं। बट बहुत से लोग वहाँ बहुत खुश रहते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं और बहुत से लोग वापस आ जाते हैं अमेरिका, कनाडा और यूरोप, उनमें से मैं एक हूँ। बहुत अरसे तक काम करने के बाद अमेरिका, कनाडा में मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं मिडल ईस्ट में काम करूँ और मुझे किसी हेड हिंटर ने अप्रोच किया और मेरी कोई अपने ही शोबे में, मैं ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था, सीनियर पोजीशन पे। मुझे वहाँ 26,000 सऊदी रियाल पे एक मुलाजमत मिल गई और उसके साथ दूसरे जो फैसिलिटीज़ हैं। तो अगरचे वो रकम मैं डॉलर में कन्वर्ट करता तो उस ज़माने में जो मेरी सैलरी थी उससे 3-4 हज़ार डॉलर कम ही थे वो महीने के। फिर भी मैंने ये सोचा कि इस पे टैक्सेस नहीं है और मेरी वालदा पाकिस्तान में है तो मैं सऊदी अरेबिया में रहते हुए अपनी वालदा को ज़्यादा विज़िट कर सकूँगा, पाकिस्तान ज़्यादा आना जाना कर सकूँगा। तो मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली और मैं वहाँ पहुँच गया। तो भाई बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। शुरू में उन्होंने होटल में रखा और होटल में बहुत ज़्यादा हम लोगों के पाकिस्तानी खाने पीने हलाल मज़े से, और काम वाम तो कुछ इतना ख़ास होता नहीं था और मैं बहुत खुश था। हर थोड़ी देर के बाद ज़ोहर में, असर में बस किसी भी फ्लोर पे नमाज हो रही है, आप बिछाएँ अपना जानमाज और जमात से नमाज़ पढ़ें, नीचे जाएं तो तरह तरह के खाने, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तान, इंडिया की तरह भी मतलब इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं और थोड़ी खुशहाली ज़्यादा यूरोप, अमेरिका की तरह, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो आइए जॉब की तरफ, जॉब इन्वायरमेंट जिसकी वजह से कोई सर्वाइव कर पाता है या जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते। इंडिया पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं वो तो एडजस्ट कर लेते हैं और उनको इतनी मुश्किल नहीं होती, बट वहाँ से आने वालों को चूँकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करके आते हैं तो थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में इश्यूज होते हैं। तो हमारे काम की जगह पे पहले तो मुझे ये लगा कि यहाँ अमेरिका, कनाडा की तरह सब इक्वल नहीं है, कि हमारे वहाँ सब लोग अपनी कॉफ़ी खुद बनाते थे और सब फ्रेंडली थे, अगर उनका पोजीशन उनकी कुछ भी हो, लेकिन वो कोई किसी पे बॉसिंग बहुत कम होती थी। कोई बॉसिंग करे तो इसको हरासमेंट समझ के एचआर को रिपोर्ट तक की जा सकती है और सब समझते थे। आए दिन लोग जो है ना, बॉसेस जो थे वो बहुत काइंड रहते थे कि कोई कंप्लेन ना करे। तो मतलब वहाँ के लॉज ऐसे हैं कि सब एक जैसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं, ये अच्छी बात है। सऊदी अरब में ये इसकी कमी नज़र आई। इवन के वो चाय वाला चाय लेके जा रहा है तो मैं चाय मांग रहा हूँ तो मुझे दे ही नहीं रहा, वो कह रहा है मैं मुदीर के पास जा रहा हूँ और काफ़ी देर के बाद मुझे ला के दे रहा है। और इसके बाद कोई गाड़ी पार्क कर रहा है तो इस तरह खड़ी कर रहा है, तो मैंने कहा भाई सही से गाड़ी पार्क करो ताकि जगह ज़्यादा तुम ना घेरो रोड पे। तो उसने कहा नहीं, अगर मैंने ठीक से गाड़ी पार्क की तो कोई पीछे पार्क कर देगा, मैं ब्लॉक हो जाऊँगा, इस तरह का। अच्छा, जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, हालांकि वो सऊदी नहीं थे, सऊदी तो टेक्निकल नहीं होते, तो इंडिया पाकिस्तान के लोग, फ़लस्तीन के लोग, इजिप्शियन और यमनी और ये लोग होते हैं। तो हमारा जो इमीडिएट बॉस था वो मुझे जो है, जिसने मुझे हायर भी किया था इंटरव्यू करके, और मैं उससे कंफर्टेबल नहीं था। और जनाब मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग जो है मुझसे ज़्यादा स्किल्स रखते थे बट उनकी सैलरीज बहुत कम होती थी। मुझे ये देख के दुख हुआ। एक फ़लस्तीनी ने बताया कि वो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, बट वो 8-9 हज़ार सऊदी रियाल ले रहा था, मुझे 26,000 मिल रहे थे। तो वजह सिर्फ वो पासपोर्ट की वजह से उन्होंने क्लासिफिकेशन की होती है कि इस मुल्क का पासपोर्ट होगा तो इतने पैसे, इस मुल्क का होगा तो इतने। ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को काबिलियत के लिहाज से और उनके एक्सपीरियंस के लिहाज से पैसे मिलने चाहिए, चाहे कोई नेपाल, भूटान, हंगरी, चीकोस्लोवाकिया कहीं से आया हो। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बात मुझे ख़राब लगी और बॉसिंग मुझे ख़राब लगी। और तीसरी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात ठीक नहीं लगे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मुझे सामने मैं अपने दोस्तों के रखता हूँ और आप लोग मेरे दोस्त हैं, मेरे फ़ैन हैं और मुझे देखते हैं यूट्यूब पे। तो मुझे ये लगा कि
ٹیکنیکل چیلنجز بہت تھوڑے ہیں وہاں پہ بس کوئی خاص کام ایسا آتا نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہوئی تو وہ اگر ایچ پی کا کام ہے اور اوریکل کا ہے یا آئی بی ایم کا ہے تو ان کے لوگ آ جاتے ہیں, وینڈر کو کال کر لیتے ہیں اور وہ آ کے چلے جاتے ہیں. تو جو فل ٹائم اسٹاف بیٹھا ہے اس کو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ملتا, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو پیسے بہت ملیں لیکن آپ کی کیریئر چیلنجز میں ٹیکنیکل کوئی چیلنجز نہ ہوں تو پھر اس سے آپ ویک ہو جاتے ہیں, اور لانگ رن میں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. جب آپ واپس جائیں گے اپنے ملکوں کو یا کہیں اور تو آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے, اور اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. آپ کو لگے گا کہ میں نے یہ, ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ایسا نہ ہو, بٹ میں نے ایک بینک میں کام لیا تھا, ایکسیپٹ کیا تھا کانٹریکٹ, اور دیکھیے میں تو بہت تیاری سے گیا تھا. میں نے پھر وہ 1-2 مہینے کے اندر گھر بھی لے لیا, اس کے بھی پیسے دے دیے. میں نے ایک جی ایم کا ایک ٹرک لے لیا, اس کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی, سامان ڈال دیا. تو میں خوشی سے کام کر رہا تھا. بٹ جیسے کہ میں نے ذکر کیا, تھوڑی وہاں باسنگ ہوتی ہے, اور پھر میں اپنی فیملی کو جب لینے کے لیے گیا واپس کینیڈا ٹورانٹو, تو مجھے ان کے ویزے میں پیپر ورک میں تھوڑی دیر ہو رہی تھی. تو یہاں سے جو لوگ مجھے کال کر رہے تھے کہ کیوں نہیں آئے, تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ پیپر کم ہے اور جمع کرا رہا ہوں. تو ان کا بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ مجھے ٹھیک نہیں لگا, اور میرا دل اس سے خراب ہوا, اور میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکوں گا. اگین وہ سعودی نہیں تھے, وہ پاکستانی انڈین لوگ تھے, ہمارے لوگ تھے جو ہماری امیڈیٹ باسز ہوتے ہیں. تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں اس کمپنی کا نام نہیں لے رہا, اور جنرل میں بات کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو یورپ, امریکہ, کینیڈا میں ہیں, اگر وہ سعودی عربیہ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو اٹس ونڈرفل کنٹری. اور میں نے اچھی باتیں بھی بتائی کہ کھانے پینے کے مزے ہیں, اور اب اس کو نیگیٹو کر لیں تو بعض لوگ کہیں گے اچھا کوئی چیلنجز نہیں ہے کام کے تو مزے ہی مزے ہیں. بالکل واقعی ایسے ہی ہے. جو لوگ بلکہ وہاں کی سرکاری جاب میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو بس 1-2 بجے گھر جا کے سو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہر جگہ یہ نہ ہو, لیکن جن لوگوں کے ساتھ میں تھا انہوں نے مجھے بتایا. تو آپ لوگ جہاں کام کر رہے ہیں امریکہ کینیڈا میں, اگر وہاں سیلریز اچھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان واپس آئیں, تو آپ یہ مت سوچیں کہ میں سعودی عرب میں یا دبئی میں یا کہیں 2-4 سال, آپ جہاں ہیں وہیں کنٹینیو کر لیجئے. تو واپس آتے ہیں اپنی کہانی کی جانب. تو جب میں واپس گیا تو میں نے اپنے امیڈیٹ باسز کو کہا کہ آپ مجھے چانس نہیں دے رہے تھے, آپ کس طرح فون پہ بات کر رہے تھے, مجھے دیر ہو رہی تھی. تب بھی ان کا رویہ فرینڈلی نہیں تھا. پھر کوئی بات ہوئی اور مجھے فیسلٹیز دینے میں دیر کر رہے تھے, تو چونکہ میں ویسے ہی فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا تو میں نے ای میل وغیرہ ہارٹ کی کہ آپ لوگ دیر کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, میں بغیر فیملی کے ہوں یہاں پہ اور میں تکلیف میں ہوں. تو یہ آرگومنٹ بڑھتے پھر میں نے ریزائن کر دیا. ہاں, جب میں نے ریزائن کیا تو پھر ایک دن میں مجھے پتا چلا کہ نہ میرا بینک کارڈ چل رہا ہے اور نہ کچھ, اور پھر انہوں نے بتایا کہ پورا پروسیجر ہے, اس کے بعد یہ سب ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی مجھے خراب لگا کہ میں پہلے تو ایک ہیومن ہوں نا, اور میرے رائٹس ہیں. بینک کا اکاؤنٹ میرا یا کوئی اور چیز تو لاک نہیں ہونی چاہیے اگر میرے اپنے آفس سے کوئی ہو رہا ہے. کچھ وہاں کے سعودی تھے, انہوں نے مجھ سے بلا کے کمرے میں بات کی اور اچھے طریقے سے ملے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میرا ان سے اب بھی رابطہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے فرسٹ نام سے مجھے بولا کہ سید, ہم نہیں چاہتے کہ تم آئے اتنی دور سے اور واپس جاؤ. اگر تمہیں پرابلم ہے یہاں پہ, تم خوشی سے کام نہیں کر رہے تو تمہارا ویزا ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تم کسی اور کے ساتھ چلے جاؤ. اور پھر میرے وہاں کچھ دوست ملے پاکستان کے, انہوں نے بھی کوشش کی کہ 1-2 جگہ میرا کہیں اور اوریکل میں انٹرویو ہو جائے, اوریکل کی فیلڈ میں. تو جہاں میں گیا تھا وہ بھی کوئی ٹچ بینک میں کسی اوریکل ڈی بی ایس سے میری ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ آلویز ہمیں ضرورت تو ہے, لیکن باتوں میں اس نے فرینڈلی پورا نقشہ کھینچا. اس نے کہا یار یہاں پیسے تو ہیں بٹ مجھے مزہ نہیں آتا یہاں رہتے ہوئے. اور اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ کہیں کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے تھے کہ اس کیبن میں اچانک وہاں ان کی جو پولیس کے لوگ ہیں وہ آئے, اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو, یہ تو میاں بیوی ہیں, تم تو دیور ہو, تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے بہت انسلٹ فیلنگ, مجھے خراب لگا. تو اس کی بھی باتیں سن کے مجھے لگا کہ یہاں پہ شخصی آزادیاں ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں کم ہے. اور میں یہ بات کر رہا ہوں 2008 کی, 2008, now is 2019. تو اب دنیا بدل چکی ہوگی, وہاں بھی بہت کچھ آگے پیچھے ہو چکا ہے. میں اپنی کہانی سنا رہا تھا آپ کو کہ جب امریکہ کینیڈا میں 10-12-15 سال رہتے ہوئے میں نے کچھ عرصے سعودی عرب میں آنے کی کوشش کی, تو میں وہاں سکسیزفل نہیں ہوا اور مجھے واپس جانا پڑا.
تو اس میں وہ کہانی میں نے آپ سے شیئر کی. تو بالآخر میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں ویزا ٹرانسفر کروں کہ ویسے واپس چلا جاؤں کہ اتنے میں مجھے فون کال آئی یو ایس کی جو میری ہیڈ ہنٹر تھی. اس نے مجھے کہا کہ آئی بی ایم کے تمہارے فلاں مینیجر کو ضرورت ہے, تم اویلیبل ہو کہ نہیں. تو میں تو ویسے ہی پریشان تھا. میں نے کہا ہاں میں اویلیبل ہوں, آئی ایم کمنگ بیک. اور میں نے یہاں سے ریزائن کر کے اپنا سب کچھ کر کے شیک ہینڈ کرتے ہوئے ان سب کو خدا حافظ کہا, اور میں نے وہ یو ایس کا کانٹریکٹ دوبارہ پکڑ لیا اور واپس جا کے ٹورانٹو میں اپنی فیملی کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں نے اگر 1-2 سال اور رہنا ہے تو میں وہیں کیوں نہ رہوں. جب میرے برادر ان لا وہاں پہ تھے سعودی عرب میں, اسی جگہ جہاں میں رہتا تھا, میں ریاض میں تھا, تو مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے تھے. تو مجھے بس ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایئرپورٹ کا ماحول بھی تھوڑا وہاں کے امریکہ کے مقابلے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. تو میں واپس آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بس یار اب مکہ مدینہ ہم مسلمان ہیں, یہاں آئیں گے حج عمرے کے لیے, زیارت کے لیے, لیکن کام کے لیے جو ہے نا اپنا ملک ٹھیک ہے یا یورپ امریکہ. یہ میری ذاتی رائے ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے آدمی کا ایکسپیرینس بالکل اس سے مختلف ہوگا, آپ اس کو سنیے, آپ تیسرے آدمی کو سنیے, اس کا مختلف ہوگا. جو آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے. میں نے اپنی ذاتی اسٹوری آپ سے شیئر کی کہ میں کیوں امریکہ میں سے ہوتے ہوئے جب سعودی عرب میں کام کر رہا تھا تو 1-2 مہینے ہی میں سکسیسفل نہیں رہ سکا, اگرچہ مجھے جاب مل گئی تھی اور ایسی کوئی بات نہیں. امید کرتا ہوں کہ میں اس طرح کے اپنے واقعات, اپنے دوستوں کے انٹرویوز اور لوگوں کی جو تجربات ہیں زندگی کے, اس کو آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں. مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو میری کوئی ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو ڈس لائک کیجیے, اور اچھی لگے تو لائک کیجیے. اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو میرے سبسکرائبر زیادہ بڑھیں گے, تو میں زیادہ شوق اور اہتمام کے ساتھ فیوچر کی ویڈیوز لاتا رہوں گا. تھینک یو.